آج میں ایک واقعہ پڑھا تھا، شب جمعہ بھی ہے، بہرحال امام سے توسل کی رات ہے، عزیزان محترم، آیت اللہ رضی تبریزی بہت بڑے مجتہد تھے تبریز کے، ان کے بارے میں بہرحال یہ کہ وہ اپنے زمانے کے بہت بڑے مجتہد تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر کو باز سازی کر رہا تھا، رینوویشن گھر میں کروا رہا تھا، تو مزدور آئے ہوئے تھے جو کام کر رہے تھے، تو ان میں ایک مزدور جوان تھا اور اس کی کیفیت سارے مزدوروں سے الگ تھی۔ تو میں کوشش کی کہ میں اس سے کئی دفعہ بات کروں، لیکن موقع نہیں دیتا تھا۔ ایک دن سیڑھی کرائے پہ منگوائی، کام کی ضرورت تھی، کرائے پہ سیڑھی منگائی، تو اسی کو کہا کہ واپس دے کر آؤ۔ یہ واپس دینے گیا، آنے اور جانے میں اس نے معمول یعنی نارمل جو ٹائم لگتا تھا اس سے زیادہ وقت لے لیا۔ تو جب یہ واپس آیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں اتنی دیر کیوں لگی، راستہ تو ایسا نہیں تھا۔ تو کہتا ہے سیڑھی کی جو لینتھ تھی، لمبائی، وہ بڑی تھی، اور جو گلیاں تھیں، دیواریں، وہ چھوٹی چھوٹی تھیں، یعنی ادھر بھی تنگ تھی گلی، تو اگر وہ میں گزارتا تو میں نے اس کو بہت احتیاط سے نکالا۔ کہا کیوں؟ کہا کسی کی دیوار پہ نہ لگے، اسکریچ نہ پڑے، اگر کسی کی دیوار پہ لگ جائے تو مجھے تو اس کو کچھ دینا پڑ جائے گا، میں اس کو کیا دوں گا، کیسے دوں گا؟ ہم تو یہاں چلتے چلتے پتہ نہیں کتنوں کی گاڑیوں میں اسکریچیں مارتے، ایسے بھی دل چاہ رہا تو لوگ مار دیتے ہیں۔ کسی کے گھر سے گزرے دیکھتے ہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا، نکلو 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 نکلو۔ عزیزان محترم، قیامت والے دن یہ ایک اسکریچ صراط کے راستے پہ روک دے گا، یاد رکھیے گا، روک دے گا۔ ایک خدا کہہ رہا ذرے کے برابر بھی ہے تو دکھاؤں گا، چاہے شر ہو، چاہے کسی کا ایک سکہ بھی کھایا ہوگا نا، وہاں رک جائے گا معاملہ، وہاں حساب کتاب یہ نہیں ہے کہ ہاں نہیں جاؤ۔ ہاں اگر کوئی راضی ہو گیا وہ ایک الگ بات ہے، کوئی معاف کر دے وہ الگ بات۔ اسی لیے بہت احتیاط، وہ جوان اتنا احتیاط کر رہا ہے کہ سیڑھی نہ ٹکرائے۔ اور ابھی ہم تو جلوس ہو رہا ہے، ماتم ہو رہا ہے، سبیلیں لگی ہوئی ہیں اونچی اونچی آواز میں، اسپیکر لگے ہوئے ہیں، کسی کو نیند آ رہی ہے، نہیں آ رہی، 3 بج رہے ہیں، 4 بج رہے ہیں، اور جب جشن ہوتے ہیں اللہ معاف کرے، ابھی تو خیر محرم ہے، پھر تھوڑا انسان مؤدب ہے، جب ولادتیں ہوتی ہیں آپ سوچیں ہم لوگ کیا کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں ہم، پتہ نہیں کہاں جا رہی ہے، معذرت کہ میں زیادہ بولنا بھی نہیں چاہتا، پھر لوگ ناراض ہو جاتے ہیں کہ پھر مولانا صاحب خود سوچیں نا، مطلب ایک امت جس میں خرد اور عقل ہو وہ کیا کام کرتی ہے، ایسا کام کرتی ہے جس سے کسی کو تکلیف ہو۔ کیا دکھانا چاہتے ہیں، کس کو دکھانا چاہتے ہیں؟ وہ جوان سیڑھی ایسے لے کے جا رہا ہے کہ لائن نہ بڑھے۔ تو انہوں نے کہا کہ جب کھانے کا وقت آتا ہے تو لوگ کھانا کھاتے ہیں، تم نماز پڑھتے ہو، بھائی کھانے کا ٹائم ہوتا ہے تم بعد میں بھی تو پڑھ سکتے ہو۔ تو اس جوان نے سورہ جن کی آیت کی تلاوت کر دی، ان المساجد للہ، یہ جو مساجدیں ہیں یہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے ہیں، اور اس میں کسی کو اللہ کی عبادت میں شریک نہ ٹھہراؤ۔ تو کہا جب اس جوان نے آیت پڑھی میرے پاؤں لرزنے لگے، خود آیت اللہ تھے، لرزنے لگا میں کہ یہ جوان یعنی کیسے شریک نہ ٹھہراؤں، یعنی جب اللہ کہہ رہا ہے کہ میری عبادت پہ آؤ، میری نماز پہ آؤ، میری طرف آؤ، جب بلا رہا ہوں اس وقت تم اگر کہیں اور جا رہے ہو تو تم شریک ٹھہرا رہے ہو، کسی کو شریک ٹھہرا رہے ہو نا۔ جب کوئی مجبوری نہیں ہے، یا وہ تو مجبوری ہو، کوئی پریشانی ہے، کوئی رستے میں ہو، طہارت نہیں ہے، پاکیزگی نہیں ہے، جگہ نہیں ہے، نماز نہیں پڑھ سکتے، مسئلہ ہے، سفر میں ہو، 100 کام ہے، لیکن جب سب کچھ ہے، گھر میں بیٹھے ہو، مسجد کے پاس سے گزر کے جا رہے ہو بائک پہ، وہ سامنے ٹینٹ پہ کھڑے ہوئے ہو، باتیں کر رہے ہو، ادھر اذان ہو رہی ہے، ادھر نماز ہو رہی ہے، تو وہ کیا کر رہے ہو؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ تم ادھر اہمیت، اللہ کو اہمیت، یعنی کوئی اور زیادہ امپورٹنٹ کہہ رہا ہے۔ جب اس نے یہ آیت پڑھی میں کانپنے لگا، میں نے اس سے معذرت کی، کہا مقصد میرا گفتگو کا یہی تھا کہ میں تم سے بات کرنا چاہتا تھا۔ فوراً بغیر مقدمے کے پوچھا اس جوان سے، کیا پوچھا؟ کہا امام زمانہ کہاں ہیں، تم جانتے ہو؟ اس نے بولا ہاں، 1 گھنٹہ پہلے
اسی تبریز میں تھے 1 گھنٹہ پہلے. کہا ہم کیا کریں کہ امام کی خدمت میں پہنچے. جوان سے پوچھ رہے ہیں, جوان سے, ہم کیا کریں کہ ہم امام کی خدمت میں پہنچیں. جوان نے ایک ہی جواب دیا, کہا بے اپنے آپ تک پہنچو, مراقب رہو تھوڑا سا, یعنی اپنے پہ تھوڑی توجہ دو, امام تک پہنچنے کی ضرورت نہیں ہے, امام خود آ جائیں گے, خود آ جائے. اپنے پہ توجہ تو تھوڑی سی. عزیزان محترم, میری زندگی کی پلاننگ, میری پڑھائی, میرا جاب, میرا کاروبار, میری شادی, میرے بچے, میرا گھر, سب پلاننگ ہے نا, یہ اچھی بات پلاننگ, لیکن اس پورے سسٹم میں امام ہے میرے اندر طاقت کہ مجھے آواز آئے میں سب چھوڑ کے چلا جاؤں. پریکٹس کی میں نے, پریکٹس کر رہا ہوں میں, پیچھے کیا ہوگا, میرا کیا ہوگا, میرے گھر کا کیا ہوگا, میرا اس کا کیا ہوگا. کربلا کیوں بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے, کیوں بار بار سن رہے ہیں کہ جنہیں کربلا میں امام نے بلایا تھا انہوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا نہیں. زہیر ابن کین نے جو دوسرے مسلک سے تھا, تاجر تھا, خیمے لگتے تھے اس کے بڑے بڑے, پورا کارواں تھا اس کا, امام کے کارواں کے ساتھ ساتھ تھا. ایک مقام پر جہاں امام نے خیمے لگے اور اپنا قاصد بھیجا, جب بھیجا تو لقمہ کھا رہا تھا. جب خادم نے کہا نا امام حسین کا قاصد آیا, تو زہیر نے کہا کہ اپنی زوجہ سے وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا. کہا کیا؟ کہا اگر حسین ابن علی نے بلا لیا تو میں رکوں گا نہیں, رکوں گا نہیں. یہی کیا, گیا, جب پلٹا سب کو کہا جاؤ جاؤ, سب کو کہا, سب کو چھوڑ دیا, زوجہ کو بھی چھوڑ دیا, کہا جاؤ واپس. کہا کیوں؟ کہا میں جا رہا ہوں. مال تھا, دولت تھی, تاجر تھا, جاہو جلال تھا, خادم تھے, سب. کہا نہیں. کہا حسین نے بلا لیا ہے. معرفت, جسے ہو جائے کچھ نہیں دیکھتا, اٹھتا نہیں ہے وہ.